کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں جادو کیسے آیا؟ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 3 آف قصص القرآن، لیسن نمبر 1 فرام سورہ بقرہ۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ میں تقریباً آیت نمبر 102 سے شروع ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بابل شہر پر 2 فرشتے اتارے گئے، ایک کا نام ہاروت جبکہ دوسرے کا نام ماروت تھا۔ وہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر پہلے اس چیز کی کلیریفیکیشن دیتے تھے کہ اگر تم یہ علم سیکھتے ہو تو تم اپنا ایمان گنوا بیٹھو گے، یعنی تم صاحب ایمان نہیں رہو گے۔ تمام جادوؤں میں سے سب سے زیادہ جو جادو سیکھا جاتا تھا وہ یہ تھا جس سے وہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جدائی کر سکے۔ Today our topic of discussion is difference about magic and miracle۔ یاد کریں جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا کہ جا کے معجزات دکھا کے آئیے، تو فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں نے رسیاں ڈال دیں تو یوں لگا کہ وہ سانپ بن گئیں اور وہ دوڑ رہی ہیں، مگر وہ سچ مچ میں سانپ نہیں بنی تھی، محض آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ سچ مچ کا اژدہا بن گیا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس نے فرعون والے جادوگروں کو متاثر کیا اور وہ سب سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے، اگر کسی نے یہ سودا کیا تو یعنی اس علم کو سیکھا اور برائی کے لیے استعمال کیا تو آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اب آپ ذرا نوٹس کریں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کس قدر نارملائز کر دی گئی ہے۔ حسد میں آ کے، جیلسی میں آ کے، ایک دوسرے کی خوشیوں سے جل کر لوگ ایک دوسرے پر جادو کروا رہے ہیں۔ بٹ اٹس لٹل ریمائنڈر فار یو پیپل کہ اگر آخرت میں آپ کو کچھ حصہ چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو کائنڈلی ان چیزوں سے دور رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ بتا دیا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ مطلب سخت عذاب ہے جادوگروں کے لیے، جادو کرنے اور کسی پر کروانے والے دونوں کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز اتنی کامن ہو چکی ہے کہ ہم لوگ حسد، جیلسی اور دل کی آگ میں جل کے ایک دوسرے پر جادو کرواتے ہیں، رشتے توڑواتے ہیں، گھر برباد کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ آخرت میں تباہی کا سودا ہے۔ فرینڈز، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسئلے میں اللہ پر توکل رکھیں، نہ کہ مخلوق یا جادو پر۔ جادو سے مکمل اجتناب کریں، نہ خود سیکھیں نہ کسی اور پر کروائیں۔ قرآن اور اذکار کو مضبوط کریں، خاص طور پر سورہ بقرہ، آیت الکرسی 4 کل اور صبح و شام کے اذکار اپنا معمول بنائیں۔ صبر، دعا اور استغفار ہی مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ چند دن کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی برباد مت کریں۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں پر ہمارے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ ہم سب اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں آج ہی ان حرام راستوں سے دور ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا ہے، جادو کا سودا کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ، ہدایت اور حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم ایک نئے ٹاپک پر بات کریں گے۔ سبسکرائب فار مور۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔